السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنیں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ اور دیش میں جو ہلچل مچے ہوئی ہے دلی الیکشن کو لے کر، اور سپریم کورٹ کے کچھ اچھے فیصلے جو ابھی کر رہی ہے، جو پرانے اپنے فیصلوں کی غلطی کو تسلیم کر کے، چاہے CAA NRC کے ہو یا کچھ ایسے، یہ لوگوں کو جو چھوٹ دے رکھی تھی، خاص کر بونے، جوکر، سنیاسی، چندی چور، خط گڈا، منہ بڈھا، یہ جو لفنگا ہے، اس لفنگے کی جو نس کھینچی جا رہی ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل دید ہے، قابل فخر ہے، قابل لشکر ہے۔ کیونکہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اتنا کچھ ہم نے سہا ہے، برداشت کیا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور انہوں نے جو گندگی جو پھیلائی ہے، جو نظریے سے جو سوچ ان کی تھی، وہ سارے چیزوں کا اب ان کو جواب مل رہا ہے، جو انہوں تاب نہیں لا سک رہے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ کیونکہ انہوں نے جو بیج بوئے تھے، وہ فصلیں جب کٹ رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ گندگی ان کی پھیلائی ہوئی ہے، یہ بیج ان کا بوئے ہوا ہے، جو فصلیں تو نکلے گی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، سپریم کورٹ کے کچھ ایسے فیصلے آئے ہیں جو اس چندی چور، اس بونے، اس جوکر، اس خط گڈے، منہ بڈھے کو لے کر، اور موٹا بھائی جو حالانکہ معلوم ہے اب کون سے عہدے پہ فائز ہے انہیں، لیکن جو ماضی میں جو اس نے جو کیسا ہے اس کے اوپر، ان کیسوں کا بھی ذکر کیا جا رہا، وہ فائلیں بھی کھولے جا رہے، جو ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ ان کو ایک ہی چیز کی فکر لگی ہوئی ہے، میرا عہدہ دیکھیے، میں کون سے عہدے پہ فائز ہوں، اس کے باوجود میرے ساتھ جو یہ کیا جا رہا ہے بہت غلط ہے۔ یعنی انہوں جو کرے وہ بہت صحیح ہے، انہوں جو کرے تھے وہ صحیح تھا۔ اب ان کی ساری گندگی کو ان کا مطلب یہ ہے کہ نظر انداز کر دینا۔ اب یہ بونا جوکر جس طریقے سے جب اس کے پرانے کیسز کو اوپن کیا جا رہا اور اس کو جس طریقے سے کھنگارا جا رہا، جو دھویا جا رہا، اب اس نے اٹھا کے موٹا بھائی کا بھی ذکر کر رہا۔ موٹا بھائی کون سا دودھ کا دھلےوا ہے بولے والی بات ہے، وہ ایسا دودھ کا دھلےوا تو نہیں بول رہا انہیں، یعنی بغیر نام لیے کہ وہ سارے ذکر کر رہا ہوں، یعنی اس کو ایک الگ نظر سے دیکھا جا رہا اور میرے کو ایک الگ نظریے سے۔ اس کے پیچھے یہ دونوں کا ہاتھ ہے بول کے میں نام تو نہیں لے رہا ہوں، لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ان کے اوپر اس نے لیا ہے نام، اس نے تقریباً آدھا نام لے رہا انہیں، پورا نہیں لیا تو نہیں لیا۔ اب آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے، بند الفاظوں میں کہنا بالکل درست رہتا ہے، بالکل وہ عقل مندی کی نشانی رہتی ہے، عقل مند کی نشانی رہتی ہے۔ تو بہرحال وہ بولنے کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے بھی پرانے فائلوں کو جس طریقے سے بھلا ابھی ایکشن تو نہیں لیے ہیں، لیکن برابر دیکھ بھال جاری ہے، دیکھ بھال جاری ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ قانون سب کے ساتھ برابر کا ہونا چاہیے، چاہے یہ ایک عام ناگرک ہو، چاہے وہ دیش کے کون سے بھی عہدے پہ فائز ہو، کیونکہ سب کے لیے برابر ہے قانون، کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ٹخلے کا، یہ گنجے کا، گنجوٹی کا، گنجے بونے کا، جوکر کا، یہ کہنا بالکل درست ہے۔ چلو، اس میں فائدہ کس کا ہو رہا؟
فائدہ تو اب نہیں ہو رہا ہے، دیش واسیوں کو ہی ہو رہا ہے۔ اگرچہ صحیح نظریے سے دیکھیں تو سارے دیش واسی کا فائدہ ہو رہا ہے، دیش واسی کی جیت ہو رہی ہے۔ ہاں، ان بھکت ہے تھوڑے بہت جو موتر پیتے ہیں، جو ٹٹی کھاتے ہیں، ان کو موتر کے علاوہ کوئی چیز دکھتی نہیں، ان کو سچائی سے یا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزوں سے بہت دور ہے۔ ان کو کیا لینا دینا ہے، کیا پڑی ہے ان کو دیش کی یا دیش واسیوں کی؟ انہوں اپنے اس میں مست ہے، انہوں موتر مل گیا صبح ہوتے ہی پی لیے، بس ختم، کچی مار لے کے اس میں لوٹتے رہنا، بس ختم۔ نہ ان کو ان کے گھروں کی فکر ہے، نہ ان کی اولادوں کی، نہ ان کی بیوی بچوں کی، کسی کے نہیں، ان کو ایک لخلخا ہے بس۔ کس طریقے سے ان بھکتی کرتے رہے، بس ان بھکتوں کا وہی کام رہتا ہے، مریدوں کا وہی کام رہتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے ان کو نچوڑا جا رہا ہے، آج جو بونے جوکر کے اوپر آج پھر اس کو ڈیلی بلایا جا رہا ہے بھائی، اس کے کیونکہ ٹرائل پہ ہے، انہوں 3 کیسوں میں تو سزا مل گئی ان کو۔ اب یہ جو چل رہے ہیں 2 اور سمجھے، اس میں بھی تقریباً 90% کو سزا کے قریب ہے انہوں۔ اب ان کا ہوگا کیا؟ اب ان کو کوئی مدد کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا، ان کو جس کے بھرے پہ انہوں تنے بھی اتانا پنا بھی کرے، وہ ساری چیزیں ٹائی فش ہو گئی ان کی، سب نکل گئے ان کو واپس، گھبل کے پڑ گیا ان کو۔ تو اب ان کو اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، کیونکہ تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بستی، دونوں ہاتھ سے بستی ہے، صحیح ہے غلط ہے۔ اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، اسی لیے انہوں اس کا بھی نام لے رہے ہیں، اس کے بھی کیسا گنا رہے ہیں انہوں کہ اس کے ساتھ الگ برتاؤ اور اس کے ساتھ الگ برتاؤ، جبکہ برتاؤ برابر کرنا چاہیے، وہ تو ہم بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ چیز، لیکن ابھی فی الوقت ان کی شروعات نہیں ہوئی، شروعات ان کی ہو گئی، خاتمہ ان کا ہو رہا، اب ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اب ان کا مطلب کیا تھا کہ ان کو بچانے کے لیے لوگ منہ کھولنا، ان کی تائید کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، ان کو کسی طریقے سے بچا لینا، نہیں بچا سکتے بھائی۔ اور سپریم کورٹ کھلا کہہ دیا ہے کہ رے میرے معاملات میں عمل دخل کسی کا نہیں چاہیے، نہ میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی کروں گا، نہ میرے فیصلوں میں تم دخل اندازی کرنا، یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سپریمو نے۔ تو اس لیے ان کے پاس ابھی کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی بچنے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور یہ اپنی ماں بہنوں نے جس طریقے سے رو رو کر دعائیں کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل بھی اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ ان کی جو ٹائم لیے ہیں وہ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، اس لیے کچھ اچھی خبر سننے کو ملے گی، جس سے آج سنے ہیں اس سے اچھی رہے گی۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔